پورے مہینے ہم نے پریکٹس کی، پورے مہینے ہم نے تجربہ کیا، اللہ کے خوف سے ڈرتے رہے، لیکن جیسے ہی رمضان گزرا شیطان باہر آیا، جو ہمارے اندر کا جو شیطان تھا، جو نفس تھا، اس نے ہمیں ایسا مضبوط رکھا کہ جس جگہ تھے وہیں پر پہنچ گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حضرات، قرآن کریم کی سورہ ملک کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میری عزت و جلال اور مخلوق پر میری بلندی کی قسم، نہ تو میں اپنے بندے پر دو خوف جمع کروں گا اور نہ اس کے لیے دو امن جمع کروں گا، یعنی دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہے، اسے قیامت میں امن دوں گا، خوشی دوں گا، اور اگر دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا، یعنی ڈرا نہیں، میرے حکموں پر عمل نہیں کیا، تو میں قیامت کے دن اس کو خوف میں مبتلا کر دوں گا۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ گزرا، اور اس مہینے میں ہر مسلمان نے اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے وقت سے جیسے بھی ہو سکا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس کو آگے باقی رکھنا ہے، اور اس کو باقی تبھی رکھ سکتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل میں خوف ہو اور دل میں ڈر ہو۔ اگر ڈر نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، تو پھر اس عبادت کو باقی نہیں رکھ سکتا۔ ڈر ہونا چاہیے اور اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک مچھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شکایت لے کر آیا اور کہا کہ میری ایک شکایت ہے، میں بڑی مشکلوں میں ہوں۔ حضرت سلیمان نے پوچھا کیا شکایت ہے؟ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، شکایت یہ ہے کہ میں بڑی مشکل سے کسی بندے کو ڈھونڈتا ہوں کہ اس کے جسم پر بیٹھ کر اس کا خون پیوں۔ ڈھونڈنے کے بعد جب اس کے جسم پر بیٹھنا چاہتا ہوں یا بیٹھتا ہوں تو ہوا آتی ہے، اور ہوا اتنی زور سے آتی ہے کہ میں ہوا کے سامنے رک نہیں پاتا۔ جب ہوا آتی ہے تو مجھے بھاگنا پڑتا ہے اور میں وہاں سے اڑ جاتا ہوں، اس لیے کہ ہوا کی طاقت کو میں برداشت نہیں کر سکتا، لہذا ہوا میرا کام خراب کر دیتی ہے، جو میں نے محنت کی ہوتی ہے اس محنت کو ہوا جو ہے بیکار کر دیتی ہے، لہذا میں آپ کے دربار میں ہوا کے خلاف مقدمہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ ہوا کو بلائیں اور میرا اور ہوا کا فیصلہ کریں۔ فیصلہ یہ کریں کہ جہاں میں انسان کو کاٹ کر اس کا خون پینے کے لیے جاؤں تو ہوا وہاں نہ آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے، کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہارا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہوا کا یہاں موجود ہونا۔ جب یہاں ہوا ہوگی تو میں تمہاری بات بھی سنوں گا اور ہوا کی بات بھی سنوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ اے ہوا، تو میرے دربار میں آ تاکہ تیرے فیصلے کو سنا جائے اور تیرے مقدمے کو سن کر اس پر فیصلہ کیا جائے۔ ہوا اپنی رفتار کے ساتھ جس طرح سے آتی ہے آئی، جیسے ہی ہوا آئی مچھر اڑ گیا، مچھر چلا گیا۔ مچھر چلا گیا، بات ختم ہو گئی، ہوا بھی واپس چلی گئی۔ پھر جب ہوا چلی گئی تو پھر مچھر واپس آیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے آپ کی خدمت میں، آپ کے دربار میں مقدمہ پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ جب ہوا آتی ہے تو میں اڑ جاتا ہوں، مجھ سے رہا نہیں جاتا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو فیصلہ آپ نہیں کر سکتے، فیصلہ اسی وقت ہوگا جس وقت دونوں موجود رہیں گے، ہوا بھی رہے گی تم بھی رہو گے۔ تو مچھر نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، جہاں ہوا رہے وہاں میں رہوں، میں تو رک ہی نہیں پاؤں گا، مر جاؤں گا، اڑ جاؤں گا، چلا جاؤں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جب تم دونوں ایک ساتھ نہیں رہو گے تو مقدمہ بھی سنا نہیں جائے گا، فیصلہ بھی نہیں ہوگا، میں اس مقدمے کو خارج کرتا ہوں۔ اس کو مقدمے کو ختم کر دیا۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر نیکی ہوتی ہے وہاں پر بدی نہیں ہوتی، جہاں پر نیکی آ جاتی ہے وہاں پر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور جہاں پر صرف اور صرف بدعملی ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، وہاں پر اللہ کی رحمت نہیں آ سکتی۔ انسان پورے رمضان میں نیکیاں کرتا ہے، اور افسوس تو تب ہوتا ہے کہ جہاں عید کا چاند نظر آیا، جو پورے رمضان مبارک داڑھی رکھ رہا تھا وہ داڑھی جیسی عظیم سنت کا قتل کر دیتا ہے۔ عید کا دن آیا، جتنے گناہ اس نے پورے رمضان میں گناہوں سے بچتا رہا، اپنے آپ کو بچاتا رہا، سارے کے سارے گناہ اسی دن تیار رہتا ہے، اور اس دن کرنے کے بعد فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ بدنصیبی نہیں تو اور کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمارا رمضان کامیاب نہیں ہوا۔ پورے مہینے ہم نے پریکٹس کی، پورے مہینے ہم نے تجربہ کیا، اللہ کے خوف سے ڈرتے رہے، لیکن جیسے ہی رمضان گزرا شیطان باہر آیا، جو ہمارے اندر کا جو شیطان تھا، جو نفس تھا، اس نے ہمیں ایسا مضبوط رکھا کہ جس جگہ تھے وہیں پر پہنچ گئے۔ نیت سب سے پہلے ہوتی ہے، جب نیت خراب ہوتی ہے تو اعمال خراب ہوتے ہیں۔ بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ انسان یہ سوچے کہ رمضان میں اچھے اچھے کام کر لوں گا، رمضان کے بعد پھر جیسا تھا اس کے بعد کچھ دن گزار لیں گے، پھر کوئی روزہ رکھ لیں گے اور پھر کوئی نیک کام کر لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ استقامت نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، اور جب ٹھہراؤ نہیں ہوتا تو پھر وہ چیز کامیابی کے منازل کو طے نہیں کر سکتی۔ ابن کثیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص بڑا نیک تھا، اس کا ایک باغ تھا، اور اس باغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بڑا اس میں فائدہ رکھا تھا۔ جس چیز کا باغ تھا اس کی فصل بڑی اچھی پیدا ہوتی تھی، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا کو بیان کرنے میں لگا رہتا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ اس باغ میں جب فصل پیدا ہوتی تو اس میں سے اپنے بال بچوں کے لیے جو اس کے خرچ کے لیے کافی ہوتا تھا اتنا مال وہ فروخت کرتا، اور باقی سارا کا سارا جتنی فصل آیا کرتی تھی غریبوں میں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ مستقل کا معمول تھا، اس لیے اللہ نے اس کے مال میں بڑی برکت رکھی تھی۔ اس کے انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد وراثت بچوں کو ملی۔ بچے ایک ساتھ جمع ہوئے اور کہا کہ ہمارا اتنا بڑا باغ ہے، اللہ نے اس پر اتنے پھل لگاتے ہیں، اتنا اچھا پھل دیتا ہے، لیکن ہمارا باغ بہت بڑا بے وقوف تھا، وہ اتنا ہی مال اس میں سے نکالتا تھا جتنا ہمارا خرچ چلتا پورے سال، باقی سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا۔ ارے اس کو یہ چاہیے تھا کہ ایک سال کا مال ایک بچے کو دیتا، ایک سال کا مال ایک بچے کو دیتا تو اس سے 10 باغ بن جاتے، اور 10 باغ بننے کے بعد ہم سب کے بڑے ہوتے اور سب سے بڑے مالدار اور اس علاقے کے پٹیل کہلاتے۔ تو لہٰذا موقع اچھا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم مفت خور جو لوگ ہیں جن کو مفت میں بانٹ دیا کرتا تھا ہمارا باپ، ان سے ہم چھٹکارا حاصل کریں اور اس مال کو اکیلے بیچ کر اس سے مالدار ہو جائیں۔ یہ بات انہوں نے آپس میں طے کی اور کہا کہ جب کھیت تیار ہو جائے، باغ تیار ہو جائے تو کسی کو اطلاع نہیں دینا ہے، آس پاس والوں کو، گاؤں والوں، ورنہ گاؤں والے جس طرح سے ابا کے ٹائم میں آیا کرتے تھے مانگنے کے لیے، پھر آ جائیں گے اور پھر لے کر چلے گے۔ لہٰذا خاموشی کے ساتھ رات کے اندھیرے میں صبح ہونے سے پہلے جانا ہے اور جا کر پھل کو توڑنا ہے اور خاموشی سے بیچ دینا ہے۔ اب یہ تہجد کے وقت اٹھے، سارے بھائی خاموشی کے ساتھ نکلے اور نکلتے نکلتے اپنے باغ پہنچے، دیکھتے کیا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب باغ پر آ چکا تھا، جو باغ پھلوں سے لدا ہوا تھا۔ ابن کثیر میں لکھا ہے کہ اللہ نے اس باغ کو آگ لگا دی اور باغ جل کر خاک بن گیا، سوائے راکھ کے وہاں کچھ نہیں تھا۔ اب اندھیرے کا وقت ہے، فجر کا وقت ہے، تو انہوں نے سوچا کہ شاید ہم غلط راستے پر آ گئے، اندھیرے میں غلطی سے دوسری جگہ پہنچ گئے۔ تفسیر میں لکھا ہے تو انہوں نے پھر آس پاس دیکھا کہ ہم کوئی غلط تو راستے پر نہیں آئے، لیکن وہ غلط راستے پر نہیں، صحیح راستے پر تھے۔ اس کے بعد اجالا ہو گیا، اجالے کے بعد دیکھا تو دیکھ کر ہکے بکے رہ گئے اور سمجھ گئے کہ باغ جو جھلس گیا ہے، جل کر راکھ اور خاک بن گیا ہے۔ یہ سبز لہلہاتی کھیتیاں جو ہمیشہ پھلوں سے لدی رہتی تھی، آج یہاں راکھ ہی راکھ ہے۔ سمجھ میں آ گیا اور آپس میں کہنے لگے سچی بات یہ ہے کہ ہماری بدنیتی اور بخیلی کا یہ سبب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے برسوں برس کی محنت کو ایک لمحے میں خاک بنا دیا ہے۔ یعنی معلوم نہیں کس کی دعاؤں کا اثر تھا، کس غریب کو وہ پھل پہنچا کرتے تھے جو اس کے لیے دعا کیا کرتا تھا، اور آپس میں ایک دوسرے سب بھائیوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اور اعتراف کرنے کے بعد ایک دوسرے کو لعنت کرتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ سے ڈر ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق دیتے ہیں، اور جب ڈر نہیں ہوتا اور اللہ سے محبت نہیں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک قیدی عورت کو دیکھا۔ اس زمانے میں جنگوں کے اندر عورتیں بھی جایا کرتی تھی، یعنی مرہم پٹیاں باندھنے کے لیے یا اسی طرح سے دوسرے ساتھ دینے کے لیے یا ان کی ہمت بڑھانے کے لیے، تو ان کو بھی قید کر لیا جاتا تھا۔ تو ایک قیدی عورت کو دیکھا کہ جب اسے قید سے آزاد کیا اور کہا کہ تمہیں آزاد کیا جاتا ہے، تم جاؤ، تو وہ جب جانے لگی تھوڑا سا وہ آگے بڑھی، اس نے دیکھا کہ سامنے سے اس کا دودھ پیتا ہوا چھوٹا سا بچہ آ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے ہی اس نے اپنے بچے کو دیکھا فوراً بھاگ کر آگے بڑھی، اور آگے بڑھنے کے بعد اس نے اپنے بچے کو فوراً سینے سے اٹھا لیا اور سینے سے لگا کر اس نے کچھ نہیں دیکھا کہ یہاں کتنے لوگ ہیں، میں کس جگہ ہوں، فوراً اپنے بچے کی محبت میں ایسی مگن ہوئی کہ اس نے اپنے بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیا، اسی وقت دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی کہ لاڈلے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ بتلاؤ اس کے اختیار میں ہو تو کیا یہ اپنی خوشی سے اپنے اس بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی بالکل نہیں ڈالے گی، یہ تو اپنے بچے سے بہت محبت کرتی ہے، اس نے تو یہ بھی نہیں دیکھا کہ میں کہاں دودھ پلا رہی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ تو اس سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ لیکن انسان کو بھی تو چاہیے کہ وہ بھی تو اللہ سے محبت کرے، جب وہ اللہ سے محبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا۔ خرچ کرنا سیکھیں۔ آج ایک معاملہ یہ ہے کہ ہم لینا جانتے ہیں، ہم دینا نہیں جانتے۔ میں اپنا واقعہ سناؤں، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ عمرے پر گیا، محلے کے بھی 2 آدمی تھے ہمارے ساتھ، 7 آدمی تھے ہم۔ عمرے پر جب کمرے سے ہم حرم میں جا رہے تھے، عصر کے بعد کا وقت تھا، تو ہلٹن ہوٹل جو ہے، ہلٹن ہوٹل سے کچھ علماء کرام نکلے، والد صاحب کو لے کر جانے والے دوسرے تھے، وہ آگے تھے، میں پیچھے تھا۔ تو انہوں نے پیچھے سے آواز لگائی حکیم صاحب، وہ آواز ان تک نہیں پہنچی، وہ آگے نکل گئے۔ اس کے بعد میں ان کے قریب گیا، سلام کیا، مصافحہ کیا، کیا بات ہے، کون ہے؟ کہنے لگے فلاں صاحب جا رہے ہیں حکیم صاحب۔ میں نے کہا جی ہاں۔ کہ آپ ان کے ساتھ ہیں؟ میں نے کہا ان کے ساتھ ہیں۔ تو انہوں نے جیب سے ریالوں کی گڈی نکالی ہے، کہا کہ کتنے لوگ ہیں؟ میں نے کہا 7 آدمی ہیں۔ تو
تو انہوں نے 10-10 ریال کی گڈی تھی، اس میں سے 70 ریال انہوں نے گنے اور گن کر مجھے دیے اور کہا کہ آپ جا کر حکیم صاحب کو دے دینا اور ہماری طرف سے کچھ پلا دینا یا کھلا دینا، ہدیہ ہے یہ۔ میں نے پیسے لے لیے اور لینے کے بعد پھر ان سے پوچھا کہ آپ کی تعریف، آپ کون ہیں؟ تو ان کے ساتھ میں جو ایک آدمی تھے وہ کہنے لگے آپ ان کو جانتے نہیں؟ میں نے کہا بھائی جانتا نہیں ہوں، اسی لیے تو کہا ہے میں نے۔ تو انہوں نے بتایا کہ فلاں ملک کے فلاں مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں، بہت مشہور عالم دین۔ بڑا اچھا لگا ان سے مل کر، پیسے لے کر میں آ گیا اور حرم کے باہر دارالتوحید ہوٹل کے سامنے ہم لوگ بیٹھ گئے صحن میں۔ جب وہاں بیٹھے تھے میرے ہاتھ میں پیسے تھے، جیب میں نہیں رکھے تھے وہ پیسے۔ تو علی صاحب نے دیکھا، کہا کہ بھائی یہ پیسے ہاتھ میں کیوں رکھے، اس کو جیب میں رکھو۔ میں نے کہا کہ نہیں، فلاں مولانا ملے تھے اور انہوں نے یہ ہدیہ دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس کا کچھ کھا لیں اور پی لیں۔ تو کہا کہ اچھا وہ ملے تھے، مجھے تو آواز نہیں آئی، کہاں ہیں؟ میں نے کہا چلے گئے۔ تو ہمارے ساتھ مدراس کے ایک حاجی صاحب بھی تھے، والی صاحب نے کہا کہ حاجی صاحب آپ یہ پیسہ لے لیجئے اور سامنے کی دکان سے سارے کا جوس خرید کر لے آئیے۔ مجھے یاد ہے اچھے سے کہ 1 ریال کا جوس تھا اس وقت۔ اب 7 آدمی اگر پیئیں گے تو 7 ریال خرچ ہونے چاہیے تھے، لیکن والی صاحب نے کہا کہ سارے کا لے کر آ جائیے۔ وہ لے کر آ گئے، 2 کریٹ کچھ تھے، 2 یا 3 تھے۔ تو لانے کے بعد کہا کہ سب کو بانٹ دو، خود بھی پیا، سب کو پلا دیا۔ یعنی 5-7 منٹ کے اندر وہ 70 ریال خرچ کر دیے۔ کرنے کے بعد جب ہم نے جوس پی لیا تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ بھائی مولانا نے تو تمہیں 70 ریال دیے تھے، اب تم نے مولانا کو کیا دیا؟ آپ نے مولانا کو کیا دیا؟ میں نے کہا میں نے کچھ نہیں۔ کہنے لگے کہ افسوس کی بات ہے، لینا جانتے ہو، دینا نہیں جانتے۔ اگر صرف لینا جانو گے تو زندگی بھر لیتے رہو گے، کبھی دینے والے نہیں بنو گے۔ انہوں نے ہدیہ دیا تھا تو تمہارا بھی حق یہ بنتا تھا کہ تم بھی ان کو کچھ ہدیہ دیتے تاکہ ان کے دل میں بھی تمہاری محبت پیدا ہو۔ صرف لیا اور لے کر مفت میں آ گئے، اس سے کیا فائدہ؟ اور پھر نصیحت فرمائی، یاد رکھو جب بھی حرم کے لیے کمرے سے نکلو تو ریال بھی ساتھ میں رکھو اور کچھ نہ کچھ قیمتی شے اپنے ساتھ میں رکھو۔ میں نے کہا قیمتی چیز ہم کیا لا سکتے ہیں؟ کہا کہ اچھے سے اچھے عطر کی شیشی لاؤ یا اچھے سے اچھا ایک قلم رکھ کر لے آؤ۔ اگر کوئی بھی تمہیں ایسا شخص نظر آئے جو واقعی نیک ہو، اچھا ہو، فوراً اس کو بغیر کسی لالچ کے ہدیہ پیش کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے۔ یہ بڑوں کی باتیں تھیں، لیکن آج اس کا الٹا ہو گیا ہے۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ہمیں کیسا پتا چلے کہ ہم اللہ سے راضی ہیں؟ آپ جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معلوم کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو پوچھا کہ اللہ، لوگوں نے پوچھا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ہم اللہ سے راضی ہیں یا نہیں ہیں، کیسے پتہ لگنا چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ تو بہت آسان سا کام ہے۔ کہا کہ اللہ آسان کہاں ہے، پتہ تو چلنا چاہیے، کیسے پتہ چلے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہو کہ وہ اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں کیا وہ مجھ سے راضی ہیں۔ اگر وہ مجھ سے راضی ہیں تو میں ان سے راضی ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ میرا شکر ادا کر رہے ہیں اپنی زبان سے اور بندگی کر رہے ہیں تو گویا میں ان سے، وہ مجھ سے خوش ہیں اور میں ان سے خوش ہوں۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج اللہ نے مجھے اگر ایک اسکوٹر دیا ہے تو میں اسکوٹر پر نعوذ باللہ راضی نہیں بلکہ ناراض ہوں۔ انسان کہتا ہے کہ میرے پاس تو اسکوٹر ہے، اس کے پاس کار ہے، میرے پاس بھی کار ہونی چاہیے تھی۔ اب جب کار آ جاتی ہے تو پھر کار کی کوالٹی بدلتی ہے، پھر اس کے بعد جب کار آ جاتی ہے تو آج کل تو ہیلی کاپٹر کا زمانہ آ گیا ہے۔ یعنی ہر وقت ناشکری ادا کرتا ہے اور اللہ کا شکر گزار نہیں ہے۔ اب جب ہم اللہ کے شکر ادا نہیں کریں گے، جب ہم اللہ سے راضی نہیں ہوں گے تو اللہ ہم سے کہاں راضی ہو جائے گا؟ اب اس میں کچھ مسلمان ہمارے بھائی یہ سوچتے ہیں کہ وہ تو اللہ کو مانتا نہیں ہے، وہ تو کرسچن ہے، وہ تو مشرک ہے، اس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اس کے لیے مشہور ہے، حدیث میں ہے، اس کی دنیا ہی جنت ہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں۔ جب آخرت میں اس کا حصہ نہیں ہے تو ہمیں پھر دنیا میں ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
کہ اگر آپ اللہ سے راضی ہیں تو اللہ آپ سے راضی ہے۔ اب اللہ سے راضی ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے خوش ہوتے رہیں اور اللہ سے شکر ادا کرتے رہیں، اے اللہ آپ نے جو مجھے دیا ہے میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شکر ادا کرنے پر زیادہ عطا فرماتے ہیں اور ناشکری ادا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے لے لیتے ہیں۔ اسی طرح سے فرمایا کہ سارے پھول گلاب نہیں ہوتے، کوئی کاغذ کتاب نہیں ہوتے۔ اگر کاغذ کی کتنی بھی اچھی بینڈنگ ہم کر کے کسی کو دے دے تو وہ کتاب نہیں کہلائے گی۔ اسی طرح سے انسان کا دل اگر اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا تو وہ انسان کا دل نہیں ہے بلکہ غیر کا دل ہے۔ وہ ایسا دل ہے جس میں اللہ کی محبت نہیں ہے، اور اگر اللہ کی محبت نہیں ہے تو پھر اللہ کی رحمت بھی متوجہ نہیں ہوگی۔ آج انسان یہ چاہتا ہے کہ ساری خواہشات میری پوری ہو جائیں دنیا کے اندر، میں لینے والا بن جاؤں دینے والا نہ بنوں۔ رمضان مبارک کا جو مہینہ گزرا ہے یہ اسی میں ہم نے دے دیا، اس کے بعد اپنے ہاتھ کو بند کر لیا۔ ایک غلط فہمی اور ایک بہت بڑی ہے، جیسا میں نے ابھی اپنا واقعہ سنایا، غلط فہمی یہ ہے کہ صرف مالدار دے گا، عام آدمی نہیں دے گا۔ ارے اگر ہمیں مالدار اللہ نے بنایا ہے تو ہمیں تو دینا ہے ہی، اگر نہیں بنایا ہے تو آپ دینا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بنا دیں گے۔ کیسے بنائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تو پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آئی، حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس کتنی دولت تھی کہیں اندازہ نہیں ملتا۔ آپ کی دولت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت اما خدیجہ سفر کیا کرتی تھی، آپ کا جو خیمہ بنایا جاتا تھا اس خیمے کی میخیں سونے کی ہوا کرتی تھی۔ اب کتنا مال تھا اللہ کو معلوم ہے، اور حضور کے پاس کتنا مال تھا؟ حضور کے پاس 55 kg سونا تھا جس وقت نبوت ملی۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا، ایسا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لٹا دیا، اور جب سب ختم ہو گیا پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ المنورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر وہ دروازے کھولے۔ تاریخ میں لکھا ہے کوئی دن ایسا گزرتا تھا کہ اتنا چاندی اور سونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتا تھا، چاہے وہ فتوحات سے ہو، چاہے وہ ہدایے کی شکل میں ہو، چاہے وہ کوئی محبت میں لا کر دے، کہ اتنا ڈھیر لگ جاتا تھا کہ آدمی جب پیچھے کھڑا ہوتا تھا کھڑا ہونے والا چھپ جایا کرتا تھا۔ لہٰذا اس بات کو اپنے دلوں سے نکال دے کہ مال تقسیم کرنا صرف مالداروں کا کام ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو مالدار بننا ہے تو ہمیں بھی تقسیم کرنا ہوگا۔ جب ہم تقسیم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں برکت عطا فرمائیں گے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، کون نہیں جانتا حضرت کو؟ عام شخص، کوئی تاجر نہیں تھے، کوئی بہت بڑے مالدار نہیں تھے۔ جب یہاں سے ہجرت کی سہارنپور سے حضرت نے مدینہ المنورہ، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 3-4 کلومیٹر کی لائن ہوا کرتی تھی، لوگ حضرت سے مسافے کے لیے کھڑے رہا کرتے تھے۔ یہ مقام تھا حضرت کا، اور کچھ لے کر نہیں گئے یہاں سے، مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد کام کیا تھا؟ صرف اللہ اللہ کرنا تھا، وہاں کوئی تجارت نہیں کرتے تھے، لیکن ساری دنیا کے لوگ حضرت سے محبت کرتے، اور محبت کا یہ نتیجہ تھا کہ اپنی دولت لے جا کر حضرت کے قدموں میں نچھاور کیا کرتے تھے۔ اور حضرت کا کیا معمول تھا؟ حضرت کا معمول یہ تھا جب روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے لیے تشریف لے جایا کرتے تو بتاتے ہیں کم سے کم 2000 یا 5000 یا 10,000 ریال پہلے صدقہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایصال ثواب کے لیے غریبوں میں بانٹتے، اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر جا کر درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ کیا تھا؟ یہ برکت تھی۔ اسی طرح سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ زمانہ بھی لوگ جانتے ہیں۔ لوگ جانتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق کو ان کے والد کہا کرتے تھے اے خطاب تجھے تو اونٹ بھی چرانے نہیں آتے، لیکن جب اسلام میں داخل ہوئے اور ایک وقت وہ آیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر ایک وقت میں 60,000 لوگ کھانا کھایا کرتے تھے۔ مدینے کے اندر ایک وقت میں 60,000 لوگ کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیا عطا کیا تھا۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیتوں پر برکت عطا کی تھی، برکت تھی۔ اور جب انسان
اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برکت دیتے ہیں اور دنیا کو اس کے قدموں میں جھکا دیتے ہیں۔ مال کمانا آسان ہے، خرچ کرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے والا بنائے۔ آخری بات، اس ماہ کے اندر یہ شوال المکرم ہم اس کو کہتے ہیں، جیسے ہم نے رمضان میں مال کو خرچ کیا، اس طرح سے رمضان کے بعد بھی خرچ کرتے رہیں۔ اسی طرح سے نماز کا پڑھنا تو ہے ہی، وہ تو 12 مہینے پڑھنا ہے۔ روزوں کا معاملہ ہے، رمضان میں جس نے روزے رکھے اور رمضان کے بعد اس نے 6 روزے رکھے اس مہینے کے اندر، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد ماہ شوال میں 6 نفلی روزے رکھے تو اسے سال بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اب یہ روزے لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں یا ان روزوں کو 13, 14, 15 ایام ابیض کے روزے کہتے ہیں، چاند کی تاریخ، اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں، یا جمعرات، جمعہ، پیر، اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر ایک ساتھ 6 رکھ سکتے ہیں یا الگ الگ کر کے رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔